عمل صالح کسے بولتے ہیں؟ کم سے کم یہ ایک جملہ یہاں سے لے کر اٹھو انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اس عنوان پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ دو باتیں ہونی چاہیے، پہلی بات وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسری بات وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا۔ کوئی بھی عمل یہ دو چیزوں کو سامنے رکھ کر تلاش کیجئے، کسی کا بھی عمل اگر یہ دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ وہ عمل اللہ قبول کرے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے تھے اگر میری عبادت کسی کو معلوم ہو جائے میں اسے عبادت سمجھتا ہی نہیں۔ نہیں سمجھ میں یہ بات؟ جی ہاں، ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں ہم، سر سے پیر تک ریاکاری ہے ہمارے اندر، ہر چیز میں ریاکاری ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام ذمہ داران جماعت، ذمہ داران مسجد حاضہ، اور جہاں تک میرا علم ہے کل سے لے کر آج تک تقریباً بعد نماز مغرب سے آج مغرب تک بھی الحمدللہ جو لوگ شریک ہوئے ہیں، دعوتی جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، مجھے کسی طرح کا کوئی عنوان آپ کے لیے نہیں بولا گیا ہے، ایک اصلاحی موضوع پر کچھ باتیں کہنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ یہ ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس وقت جب کوئی عام چیز کہہ دی جائے کہ آپ کسی پر بھی بات کیجئے، اگر کوئی اسپیسیفک مخصوص عنوان ہو تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی ایسی جگہ جو کرنول جیسی جگہ ہے۔ آپ کے علم کے لیے ایک بات میں بتا دوں، کرنول میں کسی زمانے میں ہمارے استاذ محترم، بلکہ یہاں جتنے علماء ہیں تقریباً سب کے استاد ہیں، شیخ حفیظ الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، حفظہ اللہ نہیں بلکہ رحمہ اللہ، استاد شیخ تلمیذ معاف کیجئے، ہمارے استاد ہیں تلمیذ شیخ ناصر الدین البانی، شیخ بن باز، شیخ عبد المحسن العباد، شیخ علامہ شنقیطی، اس پورے عہد کے اس 100 سال کے جو بڑے علماء ہیں ان سے باضابطہ طریقے سے باقاعدہ سامنے بیٹھ کر کلاس میں جنہوں نے تقریباً 5 سال علم حاصل کیا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے بھی تقریباً استاد ہیں۔ کرنول میں کسی زمانے میں یہاں کی کسی مسجد میں باضابطہ طریقے سے رمضان میں آیا کرتے تھے، ایک بڑے عالم ہیں، ساؤتھ انڈیا کے ایک بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج انہی لوگوں پر، ان کے منہج پر کچھ لوگ انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ عز و جل اس کا جواب دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو ڈائریکٹلی شیخ البانی سے پڑھے ہیں، جو ڈائریکٹ شیخ بن باز سے، کبھی کبھی کسی کی مجلس میں آدمی بیٹھ کے چلا جاتا ہے، آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، 1-8 گھنٹہ درس ہوگا، آپ سن کے چلے جائیں گے، یہ الگ ہے، اور باضابطہ طریقے سے کلاس میں بیٹھ کے پڑھنا وہ الگ ہے۔ ویسا ان کے پاس انہوں نے پڑھا ہے، سبحان اللہ، اور صرف پڑھا نہیں، 40 ممالک میں
دنیا کے 40 کنٹریوں میں، صوبوں میں نہیں، اسٹیٹ میں نہیں، خریوں میں نہیں، اللہ نے 40 کنٹریوں میں انہیں کام کرنے کا موقع دیا۔ ایک ہوتا علم، ایک ہوتا تجربہ۔ کبھی کبھی بہت علم حاصل کر کے طالب آ جاتا ہے مگر اسے تجربہ نہیں ہوتا، کون سے مقام پر کیا بولنا ہے، کس کے سامنے کیا بتانا ہے، وہ تجربے سے خالی ہوتا ہے۔ یہ تجربے سے بھی ماشاءاللہ بھرپور، علم سے بھی بھرپور، اور تمہارے کرنول سے ان کی نسبت ہے، سبحان اللہ۔ اس وقت درس سننے کے لیے کرنول میں ایک صاحب آتے تھے، ان کے درس سے اتنا متاثر ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام انہی کے نام سے رکھا، عبدالحفیظ، اور وہ بچہ بھی عمری ہوا، پھر مدنی ہوا، آج کویت میں ہے اور ایک دائی کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ وہ نام اسی کرنول میں بیٹھ کر، درسوں میں بیٹھ کر، سامنے والے عالم کو دیکھ کر یہ تمنا ہوئی میرا بچہ اگر ہو تو میں بھی انہی کے نام سے نام رکھوں گا تاکہ میرا بچہ انہی جیسا بنے۔ اہل کرنول کو یہ معلوم ہونا چاہیے، انچال کا رہنے والا وہ بچہ، ان کے چھوٹے بھائی ابراہیم انچالی اور ان کے بڑے بھائی عبدالحفیظ انچالی اس وقت مدینے سے فارغ ہو کر الحمدللہ کویت کے اندر ایک زبردست دائی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ بھئی اس لیے یہ بول رہا ہوں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، دائیوں سے بھری ہوئی جگہ ہے۔ الحمدللہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ علماء سے بھی بھری ہوئی جگہ ہے، کئی حضرات الحمدللہ یہاں موجود ہیں، کئی علماء یہاں موجود ہیں۔ ایسی جگہ پر اگر ہمیں بات کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ محترم دوستوں، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے کس کا عمل قبول ہوگا، میں جہاں بھی جاتا ہوں، ایک آدھ ہفتہ پہلے وجے واڑہ میں موجود تھا، وہاں بھی میں نے یہ جملہ کہا، کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ میرا عمل قبول ہو اس کے لیے شرطیں کتنی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے بھائی، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ اس مسجد میں جاؤ، وہ لوگ کہتے ہیں صرف ہمارا عمل قبول ہوگا، ان کا نہیں ہوگا۔ یہاں آؤ تو یہ کہتے ہیں صرف ہمارا قبول ہوگا، ان کا قبول نہیں ہوگا۔ کس کا عمل قبول ہوگا؟ جی، اتباع سنت۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ جی، قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ، پڑھیے نا، عَمَلًا صالحا، پھر آگے بھی پڑھیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ٹھیک ہے، تقریباً لوگوں کو آیت یاد ہے۔ اس آیت کی شرح میں نہیں کروں گا، اس آیت کی شرح علامہ ابن کثیر نے اس جملے میں کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر نے رحمہ اللہ۔ میں بولوں گا تو بولیں گے بھئی آپ کون ہو؟ بھئی آج کل کے پٹے ہو آپ کون بولتے ہو؟ اگر علامہ ابن کثیر کہتے وہ تو سنیں گے نا، دنیا کو سننا پڑے گا۔ هذان رکنا العمل المتقبل ان يكون خالصا ان يكون صالحا۔ آپ کوئی بھی عمل کرو دنیا کا، کوئی بھی عمل، آپ یہ جملے کو ہے نا کہیں لکھ کے رکھو، انشاءاللہ کسی جگہ لکھ کے رکھو، جھگڑا مت کرو، تیرا ہو رہا ہے میرا ہو رہا ہے، جھگڑا مت کرو۔ قرآن کیا کہہ رہا دیکھو، فیصلہ قرآن کر رہا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس انسان کو اس بات کا یقین ہو، امید ہو، کیا امید ہو؟ لقاء ربه، ایک دن رب سے ملاقات کروں گا۔ امید کیا ہو؟ امید کیا ہو؟ عربی میں جملہ بولو نا، میں ملاقات کرنے کے بعد دوست کو جاتے نا، عربی میں بولتے الی اللقاء، دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ ملنے کو کیا بولتے؟ الی اللقاء، سیکنڈ ٹائم ملاقات کریں گے۔ وہی لقاء کا لفظ آپ کو پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے کہا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جسے امید ہو اس بات کی،
ایک دن وہ رب سے ملاقات کرے گا. اللہ اکبر. عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے. اور آپ بھائیوں کو یہ بتا کے میں آگے بڑھوں انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، محبت کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. حدیث ایک بار پڑھ لو. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ. اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ. یہ حدیث آپ کی سمجھ میں آئی؟ حدیث آپ کی سمجھ میں آئی؟ ارے بھائی آئی نہیں آئی؟ آئی نا. جمعہ کا خطبہ تو نہیں دے رہا ہوں نا میں، بعد نماز مغرب تا عشاء ایک درس دے رہا ہوں. درس کو درس کے حساب سے رکھو، جمعہ کے خطبے کے حساب سے مت رکھو. حدیث سمجھ میں آئی؟ حضرت عائشہ کو نہیں آئی رضی اللہ عنہا، تمہیں سمجھ میں آ گئی. حدیث تمہارے سمجھ میں آ گئی. اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت سے تو سب کو نفرت ہے تقریباً، اب اس کے اندر کہیں معنی موت کا تو نہیں ہے؟ اللہ سے ملے گا کب؟ آدمی مرے گا تو نہ ملے گا. اب اس سے تو کئی لوگ نفرت کرتے ہیں موت سے، تو کیا اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ہم اللہ سے ملنے سے نفرت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ ہونا چاہیے. درس اسی کو بولتے ہیں. درس کو ہر چیز بولتے ہیں. مجھے نبی کے طریقے سے نماز پڑھنا ہے، نبی کے طریقے سے زکوٰۃ دینا ہے. درس بھی نبی کے طریقے سے رکھو. اللہ کے رسول نے کیسے درس دیا ہے، جمعہ کا خطبہ کیسے دیا ہے. اگر کوئی بولے گا نا میرے پاس ایک عطر کا بوٹل ہے، انعام دوں گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ کیسا دیتے تھے؟ بولو. کوئی آج کل ٹرینڈ چلتا ہے نا، ان کا خطبہ سنے ان کی ایکٹنگ کرے، ان کا خطبہ سنے ان کی ایکٹنگ کرے. ایسے ہی تو چلتا ہے زمانہ. جی ہاں، فلاں کا خطبہ سن لیے، فلاں کی ایکٹنگ کر لیے. میں تو کہوں گا سارے داعیوں سے، اگر کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے خطبہ دینے میں، تو بھی نبی ہیں ہمارے سامنے. نبی کو دیکھو، نبی کا جیسا خطبہ دو. نبی کو دیکھو، نبی کے جیسا درس دینے کی. چاہے دنیا پسند کرے یا دنیا تمہیں ناپسند کرے، بھاڑ میں جائے دنیا، بھاڑ میں جائے دنیا. میرے نبی نے جیسا کیا میں ویسا کروں گا انشاءاللہ. کیسا خطبہ دیتے تھے؟ جمعہ کیسا دیتے تھے نبی؟ کوئی ایک آپ میں سے؟ جمعہ میں نہیں، سوال و جوابات. ہاں، آپ نے ایک بات ضرور کہی. صحیح مسلم حدیث کہاں ہے؟ راوی حدیث جابر رضی اللہ عنہ. حدیث سن لو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے. اس حدیث کو امام مسلم نے تو باب نہیں باندھا، امام نووی نے باب باندھا. انہوں نے اس کو جمعہ کے باب میں پیش کیا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب نبی خطبہ دیتے تھے، احمرت عیناہ، آنکھ لال ہو جاتی. کیسے خطبہ دیتے؟ ارے بولو نا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں. احمرت عیناہ، آنکھ لال ہو جاتی. واشتد غضب، غصہ زیادہ ہوتا. ایک جملہ تم نے کہا. وعلی صوتہ، آواز اونچی رکھتے، نیچے نہیں رکھتے آواز خطبے میں. وعلی صوتہ واشتد غضبہ واحمرت عیناہ کأنہ منذر جیش، کأنہ منذر جیش. گویا کہ آپ کمانڈر ان چیف ہیں، ملٹری کا کمانڈر جیسا خطبہ دیتا ہے. کأنہ منذر جیش. یہ نقشہ کھینچا ہے صحابہ نے نبی کے خطبے کا. جمعہ کا خطبہ اسی لہجے میں دینے کی کوشش کرو. خطبے میں لطیفے نہیں چاہیے، خطبے میں لطیفے نہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہو، خطبے میں بھی درس ایسا نہیں. خطبہ الگ، درس الگ. درس کیسا ہے؟ ایک ایک جملے کو 3 بار. کتنی بار؟ 3 بار. امام بخاری ابھی درس کیسا دیتے تھے؟ صحیح بخاری، باب طرح الامام المسألة على اصحابہ. امام کو چاہیے
کہ سوال کرے سامنے، سوال کر کے جواب دے. یہ نبی کے درس دینے کا انداز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا، باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ. امام کو چاہیے سامنے والوں سے سوال کرے. نبی نے بھی سوال کیا. ابھی میں سوال کروں گا، آپ سبھی جواب دے دیں گے. بتاؤ جی، ایک درخت ہے، مومن کی مثال وہ درخت کی طرح ہے. نبی نے سوال کیا ہے نہیں؟ سب جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، پورے کرنول کے لوگ جانتے ہیں. حضرت عمر کو جواب نہیں معلوم، ابو بکر کو نہیں معلوم، بڑے بڑے صحابہ کو نہیں معلوم. آپ جانتے ہیں نا کیا جواب تھا اس کا؟ کیا جواب تھا؟ سبحان اللہ. جی ہاں، یہ سنت ہے میرے نبی کی، میرے نبی کی سنت ہے. یہ درس ہے، یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے. درس ہے تو درس کی طرح دیں گے. اور درس پوچھ پوچھ کر نبی دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے، میں نے سوال کیا اور میں نے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک جملہ بھی تمہارے سامنے پڑھا، کئی بار پڑھا ہوں، کئی جگہ پڑھا ہوں. اس لیے کہ لوگ بڑا لڑتے ہیں، تیرا عمل قبول ہو رہا ہے، میرا عمل قبول ہو رہا ہے. اس مسئلے میں ابن کثیر نے جو جملہ کہا رحمہ اللہ، بہت صحیح جملہ ہے. ہذان رکنا العمل المتقبل. اس آیت میں اللہ نے 2 رکن بتائے ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے. کتنے؟ کسی نے 3 بھی کہا. ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں ابن کثیر؟ 2. کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے 2 رکن ہیں. ایک رکن کیا ہے؟ ان یکون خالصا، کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھے اچھے پیچھے ہٹ جائیں گے اس میں. جی ہاں، وہ عمل کس کے لیے کیا گیا ہو؟ خالص. یہ پہلی شرط ہے. یہ سیکنڈ، ان یکون صالحا. کیا ہے؟ پڑھو یہ جملہ. نہیں پڑھتے، دیکھو یہ سب نہیں پڑھتے. کھجور کا جھاڑ ایک اچھا یاد تھا تم نا. ان یکون خالصا، بولو ان یکون صالحا. ایک بار اور بولو، ان یکون خالصا ان یکون صالحا. سبحان اللہ. ایک پیغمبر دیکھو دعا کر رہے ہیں، پیغمبر دعا کر رہے ہیں. پیغمبر کا نام ہے سلیمان علیہ السلام. فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی آواز سنے مسکرائے. وقال، اور دعا مانگا، ربی، اے میرے پروردگار، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکریہ ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کیا، میرے ماں باپ پر کیا ہے. ٹھیک ہے، دعا سمجھ میں آئی. اس کے بعد کا جملہ دیکھو، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں. کیسا عمل کروں؟ یہ جملہ حضرت سلیمان کی زبان سے نکلا. دیکھو، اے اللہ میں عمل کروں نہیں ہے، اے اللہ میں ایسا عمل کروں جو صالح ہو، ترضاہ، اس سے تو راضی بھی ہو. اللہ اکبر. ایک نبی کی دعا ہے یہ. اللہ اس کی تو توفیق عطا فرما. یاد رکھو، بڑی بات ہے یہ. جی، صالح خالص تو سمجھ میں آ جائے گا بہت سارے لوگوں کو. صالح عمل کسے بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں عمل صالح؟ عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں لے کر جاؤ نا، یہ جملہ لے کر جاؤ یہاں سے. کچھ بھی نہیں تو کم سے کم یہ جملہ یہاں سے لے کر جاؤ. خالی ہاتھ آنا، خالی ہاتھ جانا اچھی بات نہیں. کسی مجلس میں بیٹھے تو لے کر جانا وہاں سے. جی ہاں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا جملہ ہے. کس کا؟ ایک بھی میں میرا جملہ نہیں بول رہا ہوں، جب سے شروع کیا ایک بھی میرا جملہ نہیں ہے. آپ غور کرتے ہوئے چلو میرے ساتھ. علامہ ابن قیم کہتے ہیں، المقید بالسنہ الخالی من الریاء. کیا ہے؟ ایک سوال کروں، جواب دیں گے؟ جواب دیں گے انشاءاللہ. کوئی کاپی رکھے ہیں گھر میں علم دین حاصل کرنے کے لیے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی کاپی رکھے ہیں؟ کوئی طالب ہے جو کوئی کاپی رکھا ہو؟ میں درس سنتا ہوں، ابھی 1 گھنٹے کا درس انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو میں دوں گا آپ کے سامنے. اس پورے 1 گھنٹے میں ایک چیز کوئی
آج بروز اتوار مرکزی مسجد میں نے فلاں خطیب سے فلاں دائی سے میں نے ایک حدیث سنی. آپ لکھ کے رکھیں گے؟ ہوتا ہے کبھی؟ ہوتا ہے بھئی کسی کے پاس کوئی ایک ہے پوری مجلس میں؟ آپ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. ایک تو ماشاءاللہ کم سے کم ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ہم لوگ آتے نا، معمولی اتنی چیٹی تیار کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے ہیں. کتنے؟ ہاں طالب علمی ہے، علم کم ہی ہے. 4 گھنٹے پڑھیں گے تو آدھا گھنٹہ بول پاتے ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو نہیں بول پائیں گے. وہ پورے 4 گھنٹے کی محنت، کوئی 10 گھنٹے بھی پڑھتے ہیں، وہ اتنے گھنٹوں کی محنت میں ایک حدیث اس جمعہ میں جو آپ کو ملی ہے اس کاپی کے اوپر نام ہونا چاہیے. جمعہ بک، کیا نام؟ جمعہ کی کاپی ہے. سبحان اللہ. ایک جمعہ میں ایک حدیث اگر کوئی لکھ کے رکھے گا، مہینے میں کتنی حدیثیں ہوں گی؟ کتنی؟ 4 5 4. سال میں 50 پر دو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر کوئی 10 سال مینٹین کیا اس کاپی کو تو کتنا؟ 500 سے زیادہ حدیثیں اس کاپی میں رہیں گی انشاءاللہ. اگر کوئی آدمی 10 سال، یاد رکھو معمولی چیز نہیں بتا رہا ہوں، کوئی بھی درس میں بیٹھو نا. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو بھی سنتا ہوں سب یاد نہیں رہتا. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں اسے مذاق کے لیے، کل کا جمعہ کیا تھا؟ دور چھوڑ دیجئے، 24 گھنٹے پہلے کی بات. کل کا جمعہ کیا تھا؟ عنوان کیا تھا؟ میاں بیوی کے حقوق. کیا تعجب ہے، میں بھی وہی تیاری کر کے آیا ہوں جی. کل کا جمعہ بھی وہی، آج بھی وہی. سبحان اللہ. کیا کہیں وہ مرڈر جو ہوا بنگلور کا، اس کو تو دماغ میں رکھ کر میاں بیوی کے حقوق نہیں آ گئے جی؟ تعجب ہوتا ہے نا. سبحان اللہ، تعجب ہوتا ہے. ایک CEO کمپنی کی بہت پڑھی لکھی عورت، کیا نام ہے، انگلینڈ یا امریکہ کی بڑی یونیورسٹی، بہت بڑی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی لڑکی کیا کہوں، پوری عورت، جس نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے 4 سال کے بچے کو جان سے مارا. 1 ہفتے کے اندر کی بات. ہارورڈ یونیورسٹی، کہاں؟ وہ یاد کر رہا تھا، ہارورڈ سے پڑھی ہوئی. ہارورڈ یونیورسٹی کی پڑھاؤ بچیوں کو، پڑھاؤ جی، پڑھائیے، ضرور پڑھائیے گا، مگر بچیوں کو سب سے پہلے اپنی ذمہ داری یاد دلائیے، بعد میں دوسری چیز پڑھائیے. کیسے ایک ماں اپنے بچے کو، 4 سال کے بچے کو، ابھی کرنٹ چل رہا ہے، سارے انڈیا میں ہے نیوز، یہ اپنے ہی بچے کو، 4 سال کے بچے کو جان سے کیسے مار سکتی ہے، اور وہ بھی ایک بیگ میں ڈال کر لے کر آ رہی ہے، پکڑی جاتی ہے. ایسی تعلیم سے جہالت اچھی ہے. ایسی تعلیم سے، میں وہی چیز دماغ میں رکھ کر سوچا کچھ رشتہ داری کے بارے میں کچھ بولیں گے بول کر، آج میں اسی پہ تیاری کر کے آیا ہوں. کل اگر جمعہ ہو گیا ہے تو میں بدل لیتا ہوں عنوان. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے بھائی؟ ہاں، پہلے یہ عمل کو ختم کرتے ہیں. میں سوچا میں اسی پہ کچھ بولیں گے. ہمارے نوجوانوں میں ذرا اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس پر ذرا بات کریں گے، یہ سوچا میں. اور خاص طور سے رشتہ داری میں ازدواجی رشتے پہ بات کریں گے. کون سے؟ کیا جی؟ نام بھی نیا لگتا ہے. یہ کیا رشتہ؟ ازدواجی رشتہ. انگریزی زبان میں بولوں گا نا بڑے اچھے سے سمجھ میں آئے گا. میرڈ لائف. اب تو ٹھیک ہے، یہ تو ہماری بات. رشتہ اور رشتے میں بھی ازدواجی رشتہ اگر نہیں ہے تو پھر میں دوسرا عنوان بولتا ہوں، صرف عمل پر ہی بات کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کے اوپر ہے، لکم الخیار. مجھے تو کوئی عنوان نہیں دیے، میں سوچا اس پر بولیں گے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی. دور دراز سے بھی آ کر ہیں. کتنی دور سے آئے ہیں؟ نندی کٹور. اچھا، بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. پہلے اسے ختم کرتے ہیں. عمل صالح کسے بولتے ہیں؟ کم سے کم یہ ایک جملہ یہاں سے لے کر اٹھو انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اس عنوان پر آتے ہیں انشاءاللہ. 2 باتیں ہونی چاہیے. پہلی بات،
وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسری بات وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا۔ کوئی بھی عمل یہ دو چیزوں کو سامنے رکھ کر تلاش کیجئے، کسی کا بھی عمل اگر یہ دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ، وہ عمل اللہ قبول کرے گا۔ دو میں سے ایک بھی اگر نہیں ہے، اچھے سے یاد رکھو، کچھ لوگوں کے پاس، میں اپنے بھائیوں کے لیے بول رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مگر پہلی جو شرط ہے نا خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ مسجد بنائی تھی تو ہماری ضرورت تھی، آج ہمیں کون پوچھتا ہے؟ کتنے لوگ چاہیے آپ کو؟ کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی مرکز اس سے بچا ہوا نہیں ہے جی۔ ہمیں کون پوچھ رہا ہے؟ شروعات میں تو ہم تھے وہاں مدرسے میں، آج ہمیں کون پوچھ رہا ہے جی؟ خلوص نہیں ہے، یہ عمل خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، اس کا فقدان آج پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے تھے، اگر میری عبادت کسی کو معلوم ہو جائے، میں اسے عبادت سمجھتا ہی نہیں سمجھ میں یہ بات جی ہاں، ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں ہم، سر سے پیر تک ریاکاری ہے ہمارے اندر، ہر چیز میں ریاکاری ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جو آپ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں نا، یہ بھی ریاکاری آتی ہے کبھی کبھی، اللہ معاف فرمائے۔ کتنے ویورز ہیں میرے، اس تقریر کو کتنے لوگوں نے یوٹیوب پہ سنا ہے؟ ایک آدمی بیٹھ کر بولتا 3 لاکھ میرے ویورز ہیں، 2 ملین میرے ویورز ہیں، یہ بھی ریاکاری ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں، بعضو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو دائی حضرات ہوتے ہیں نا، جو دعات، وہ تلوار پر رہتے ہیں، وہ اگر تیاری کے بغیر آئیں گے امانت میں خیانت، بغیر تیاری کے آئیں گے امانت میں خیانت، اور بھرپور تیاری کر کے آئے، دل میں کہیں خیال آ گیا آج جو میں نے بیان دیا، ایک آدمی بھی باہر مل کر میری تعریف نہیں کیا، بیان اچھا تھا نہیں بولا، تو پھر چلے گئے کام سے، وہ ریاکاری ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت، خالص اللہ کے لیے کام۔ وہ تو حدیث، یہ 3 بار بے ہوش ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ جانتے ہوں گے نا حدیث ہو، 3 بار بے ہوش ہوئے، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں خلوص عطا فرمائے میرے بھائی۔ میں سوچتے ہوئے آیا رستے میں، اگر 4 بچے بھی بیٹھیں، 10 بچے بھی بیٹھیں، اتنی ہی محنت سے میں بولوں گا جتنی ساری مسجد بھری ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا درس ہوتا تھا، ایسے ہی مغرب کے بعد سے عشاء تک شیخ کا درس ہوتا، آواز، یہاں کینسر تھا، گلے میں کینسر، بڑے علماء تھے جی، بڑے علماء تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم عذر پیش کر دیتے نا، گلے کا کینسر، اس کے باوجود درس دیتے تھے، درد تھا مگر درس دیتے تھے، آواز کلیئر سے باہر نہیں آتی، لوگ نہیں بیٹھتے تھے درس میں، بہت کم افراد بیٹھتے۔ امیر مدینہ نے، مدینے کے امیر نے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے کہا، آپ بڑے عالم ہیں، جب آپ کا درس مسجد میں ہو، سارے درس میں بند کر دیتا ہوں، کسی کا درس نہیں ہوگا، تاکہ لوگ آپ کے ہی درس میں بیٹھیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا، لا، ایسے مت کیجئے، آپ ایسا مت کیجئے، 4 آدمی بھی بیٹھیں تو مسئلہ نہیں ہے، وہ سن کر میری بات جائیں، میری وجہ سے اور درس بند نہیں ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج انتقال ہو چکا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ان کی کتابوں سے، ان کے فتووں سے، ان کے علم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر خلوص پیدا فرمائے۔ آپ ذرا خوش ہوں گے، ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو، عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے، بعد میں ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا نہیں کیا؟ گارنٹی ہی نہیں ہے آپ کو، گارنٹی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے کہ آپ کو گارنٹی نہیں ہے۔ بھئی حضرت ابو بکر صدیق نے حج کیا نہیں کیا؟ دیکھو
اگر علم ہے تو بولو, نہیں رہا تو بولو اللہ بہتر جانتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا نہیں کیا؟ کیا بھائی؟ ہاں, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اس کا اچھا جواب کیا معلوم؟ اللہ عالم بالصواب, اللہ بہتر جانتا ہے, ہم کو نہیں معلوم. یہ آدھا علم ہے, یہ آدھا علم ہے. نہیں معلوم ہے تو صاحب بولیے نہیں معلوم. نبی کریم, غور سے سنو بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو بکر صدیق نے حج کیا. جب حج فرض ہوا نا, اس سال اللہ کے نبی نہیں گئے صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق کو امیر بنا کر بھیجے. ابھی جو ایک کانٹروورسی چل رہی ہے دیکھو, مدینے میں غیر مسلم جا سکتا کیا؟ کیا کانٹروورسی ہے؟ مدینے میں غیر مسلم جا سکتا ہے کیا؟ جی, ساری نگاہیں سعودی عرب پر. سعودی عرب اٹھا تو بھی غلطی, سعودی عرب بیٹھا تو بھی غلطی, بچھانا لیٹا تو بھی غلطی, انہیں کیا کیا تو بھی غلطی. ساری دنیا میں ساری نگاہیں. اچھا, معمولی 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے آدمی تک اعتراض کرتے ہیں, جا سکتے نہیں جا سکتے. یہی آیت تبھی نازل ہوئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یہ آیت نازل ہوئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میدان میں تھے, حج میں تھے. حضرت علی کو یہ آیت دے کر نبی نے بھیجا, کہو آج کے بعد کوئی بھی کافر مسجد حرام کو نہیں آ سکتا. کہاں نہیں آ سکتا؟ کہاں نہیں آ سکتا؟ کون سی مسجد ہے مسجد حرام؟ مکے میں ہے, مدینے میں ہے؟ مدینے میں ہے, مدینے میں ہے, مکے میں ہے. سبحان اللہ, مکے میں ہے, مدینے میں نہیں ہے. مدینے میں کیوں نہیں پڑھتے حدیث آپ؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مسجد نبوی کے اندر ستونوں سے نبی نے باندھ کے رکھا ہے. وفد آتا, وفد سمجھتے نا, وفد ڈیلیگیٹس, کیا بولتے ہیں وفد؟ ہم کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا. ڈیلیگیٹس آتے تو وہ ڈیلیگیٹس عیسائیوں کا, کرسچن مشنری کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں رکھا, آپ نے انہیں مسجد میں رہنے دیا. علم حاصل کیجئے اللہ کے لیے. مدینہ منورہ کے اندر کافر کا آنا ممنوع نہیں ہے, مکے میں حدود حرم کے اندر آنا ممنوع ہے. معلوم حاصل نہیں کرتے اور بس اعتراض اعتراض اعتراض. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ابو بکر صدیق نے حج کیا, اب تو بولو, ارے بولو بھائی, یا اب تو گارنٹی ہو گئی نا. کبھی آپ نے زندگی میں سنا حاجی ابو بکر؟ کبھی سنا کیا؟ اب بنکھیاں کھلتی ہیں تمہارے. کبھی سنے کیا الحاج ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ کبھی سنے؟ یا الحاج عمر ابن خطاب؟ ہر سال حضرت عمر جاتے تھے, انہی کی عمارت میں حج ہوتا تقریباً. الحاج عثمان, الحاج علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. خیر یہ بہت بڑے ہو گئے, میں ذرا نیچے اترتا ہوں. الحاج ابو حنیفہ رحمہ اللہ, الحاج امام احمد ابن حنبل, امام مالک, امام شافعی, چلو امام بخاری. میرا سوال یہ ہے, ہمارا عنوان ہے یہ, میرا سوال یہ ہے, کیا ان کا حج قبول نہیں ہوا؟ کیوں یہ اپنے نام کے آگے دکھاوا نہیں کرتے؟ کیوں ریاکاری نہیں کرتے ہیں حاجی کا نام بڑا بڑا کر؟ اور ہم لوگ باقاعدہ غیر تو غیر اپنے بھی کرتے ہیں, غیر تو غیر اپنے بھی کرتے ہیں. کیا ان کا حج قبول؟ یہ ریاکاری میں آتا. اللہ ہمیں بچا لے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عمل کے اندر میرے بھائی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے ہمارے بھائیوں کے اندر جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں عمل میں ذرا کمی ہے میرے بھائی. قرآن کی ایک آیت میں پڑھ کر اپنے عنوان پر آتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. غور سے سنیے گا آیت انشاءاللہ. سامنے میرے قرآن رکھا گیا ہے, اسے بھی میں استعمال کر لے. ویسے مجھے آیت یاد ہے, اللہ کے فضل و کرم سے میرے اساتذہ نے مجھے حافظ بنایا ہے الحمدللہ. میں اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں. میرے استاد جن کے پاس میں نے حفظ کیا, سبحان اللہ, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کلاس میں بیٹھ کے جو بچہ غریب ہوتا نا, اس زمانے میں 90s میں بچہ غریب ہوتا, اس کا منی آرڈر نہیں آتا, پیسے نہیں آتے, استاد اپنے جیب سے جتنے دوسرے بچوں کے پیسے آتے نا اپنے جیب سے اسے دیتے تھے. یہ آج کل جو پیسے خرچہ کر کے پڑھنے کا زمانہ ہے نا, 1 روپیہ بھی ہم نے عمر آباد کو نہیں دیا ہے پڑھنے کے لیے.
12 سال کی تعلیم میں ایک سنگل 1 روپیہ میں نہیں، ایسے سینکڑوں بچے ہوں گے، سینکڑوں بچے ہوں گے، ایک سنگل 1 روپیہ ہم نے کبھی عمر آباد کو کھانے کے لیے یا تعلیم کے لیے ہم نے نہیں دیا ہے. خالص اللہ کی رضامندی کے لیے اس ادارے نے ہمیں حافظ بھی بنایا، ہمیں اس لائق بنایا کہ آج بنگلور سے یہاں آ کر میں تمہارے سامنے بول رہا ہوں. آج اسکولوں کی فیسیں دیکھ لیجئے نا، پتہ چل جائے گا. غریب کا بچہ تو پڑھ ہی نہیں پائے گا، غریب کا بچہ پڑھ ہی نہیں پائے گا. ہمارے استاد بولتے تھے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، یہ غریبوں کا گہوارہ ہے بولتے. کیا بولتے؟ کیا بولتے؟ یہ جامعہ دارالسلام ہے نا، یہ غریب بچوں کا گہوارہ ہے. سبحان اللہ. یہاں سے غریب بچے پڑھ کر کہاں کہاں جاتے ہیں. الحمدللہ. آپ نے سنا ہوگا، پھر بھی میں بیچ میں ذکر کر کے یہ آیت انشاءاللہ بولتا ہوں، غور سے آیت سنیے انشاءاللہ. ایک غریب بچہ عمر آباد کو آیا، آج اس پر بڑے انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لوگ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بچہ مسلمان ہوا 20 سال کے بعد. کب؟ کلمہ پڑھا ہی 20 سال کے بعد. BA کر لیا تھا، شادی بھی ہو گئی تھی. وہ پڑھنے کے لیے عمر آباد آیا. صحابہ کی واقعات تو بولوں گا میں، پہلے آج کا سن لو آپ انشاءاللہ. الف با تا سا اس کو پڑھایا گیا. کہاں سے؟ کہاں سے شروع کیے؟ کلاس میں وہ بچے کو داخلہ نہیں ہے، اس لیے ایک استاد اسے اپنے ساتھ رکھ کر، اپنے روم میں رکھ کر پہلے اس لائق بنائے کہ وہ کلاس میں بیٹھ سکے. وہ بچہ لائق بنا الحمدللہ. الف با تا سا سے احسن القرآن ختم ہوا، نورانی قاعدہ ختم ہوا، اردو لکھنا پڑھنا سیکھا، کلاس میں بیٹھا. 1 کلاس 2 3 4 5 6 پورا کورس ختم کیے، عمری بنا بچہ. وہ اتنا غریب، وہ خود کہتے ہیں اللہ نے کئی بار ملاقات کا موقع دیا ہے کہ میرے پاس صابن خریدنے کی طاقت نہیں. بچہ نہا کر باہر آ جاتا حمام سے، 3-4 حماموں میں جاتا، چھوٹے چھوٹے صابن کے ٹکڑے ملتے، اسے لے کر ایک چھوٹا سا گول سا بنا لیتا، اسی کو میں 2-3 بار چلا لیتا. میں اتنا غریب بچہ. اللہ نے مدینہ بھیجا اسے. کہاں بھیجا؟ مدینے کی پوری تعلیم حاصل کیے. پھر ازہر بھیجے، مصر، وہاں کی تعلیم حاصل کیے، ڈاکٹر بنے. کیا بنے؟ ڈاکٹر بنے. جب انڈیا آ رہے تھے، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے گورنمنٹ آف سعودیہ سے کہا یہ جائیں گے تو ان کے لیے پریشانی ہے، آپ ان کو سٹیزن شپ دے دیجئے. سعودیہ نے وہ بچے کو سٹیزن شپ دے دی، وہ سعودی ہو گئے. وہ پھر اسی جامعہ اسلامیہ میں استاد بنے مدینے میں، اور ان کے کیبن کے باہر، آفس کے باہر عربی میں یہ لکھا رہتا عمید کلیت الحدیث. کیا لکھتے؟ بولو بولو جملہ یہ، عمید بولو کلیت الحدیث. آج جو بچے پڑھ کے آ رہے ہیں نا، شیخ عبدالعظیم صاحب، شیخ طارق صاحب، یہ اسی کالج سے پڑھ کے آئے ہیں، کلیت الحدیث سے. وہ کالج کا یہ بچہ پرنسپل بن گیا. اللہ اکبر. کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچے. وہ ان کے کیبن کے باہر لکھ کر عمید کلیت الحدیث. پہنچتے پہنچتے یہ پرنسپل بن گیا بچہ، یہ کلیت الحدیث مدینہ منورہ میں. دکتور ضیاء الرحمن آدمی عمری مدنی، اس بچے کا نام کیا نام؟ بولو. دکتور ضیاء الرحمن آدمی عمری مدنی حفظہ اللہ. مرنے سے پہلے وصیت کی، یہ جو کچھ ملا ہے یہ میرے اساتذہ سے ملا ہے، میرے عمر آباد کے اساتذہ سے مجھے ملا ہے. میں ایک استاذ کو لے کر مدینہ گیا، میں خود گیا شیخ کے ساتھ. دکتور ضیاء الرحمن الجامع الکامل، حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں، یہ بہت بڑے محدث ہیں. سبحان اللہ. فیصلیہ مدینہ منورہ میں خاص ان کا اپنا مکان ہے. اللہ نے کئی بار وہاں جانے کا موقع دیا، بیٹھ کے بات کرنے کا موقع دیا. جس استاد سے پڑھے تھے نا، یہ انتقال ہو گیا. اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. میں لے کر گیا استاد کو. جی دیکھو، استاذ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑے ہوتے ہیں استاد. پورے سفر میں دکتور ضیاء الرحمن اعظمی بڑے عالم، مگر بچپن میں جس استاد سے پڑھے تھے، بچپن کیا وہ 20 سال کے بعد، پورے سفر میں دیکھا کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کی ان سے. میں خود گواہ ہوں. اگر کوئی عمرے پر جاؤ انشاءاللہ
مسجد نبوی میں آج اس وقت ابھی بہت بڑے عالم ہیں، ایک عبدالرزاق البدر، نام کیا؟ ڈھونڈ کر جا کر بیٹھو ان کے ساتھ انشاءاللہ بہت بڑے عالم. وہ جب میرے استاذ کو میں لے کر گیا نا، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے کہا کہ کل صبح میں ناشتہ میرے گھر میں کرو، کیونکہ جو میرے استاد تھے شیخ البانی کے اسٹوڈنٹ تھے نا، شیخ البانی کے اسٹوڈنٹ تھے، سبحان اللہ. اور وہاں کے اخبار میں آیا سعودیہ کے اقدم خریج الجامعہ الاسلامیہ، سب سے پرانا اسٹوڈنٹ جامعہ اسلامیہ کا، جامعہ اسلامیہ دیکھنے کے لیے آیا ہے. ہم پیچھے پیچھے ہم لوگ بھی. دوسرے دن فجر کے صبح میں ناشتے کو بلائے، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ. ناشتہ ہونے کے بعد عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے پوچھا، شیخ آپ نے جوتا کہاں چھوڑا ہے؟ وہی استاد جو تمہارے کرنول میں کام کیے ہیں ماشاءاللہ، شیخ حفیظ الرحمن صاحب، ان سے تم نے جوتا کہاں چھوڑا ہے؟ شیخ ذرا ڈرے جیسے ہو گئے، غلط جگہ پہ میں نے چھوڑ دیا ہوگا. کہا میں نے وہاں چھوڑا ہے. عبدالرزاق البدر دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے، چل کر نہیں گئے، سیدھے جوتے ہاتھ میں اٹھا لیے، لا کر شیخ کو پہنائے. شیخ بہت منع کیے، نہیں لا، بولے کہ میں نے ان سے علم نہیں حاصل کیا ہے. اطراف میں پرویز کھڑے ہیں، ابھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، بڑے بڑے طلبہ کھڑے ہیں مدینے کے، سب کو بتا کر بولے میں ان سے پڑھا نہیں ہوں. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے ان کی کلاس میں جو ان کا ساتھی ہے وہ میرا استاد ہے، استاد کے دوست کا بھی احترام ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے. بھائی ہمارے طبقے میں میں ذرا احترام کی کمی دیکھتا ہوں، عمل کی کمی دیکھتا ہوں. قرآن کی آیت سن لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کو میں دیکھ کر پڑھ دیتا ہوں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. بہت اچھی آیت ہے، بہت اچھی آیت ہے. لیس بامانیکم. کسی کو اس کا ترجمہ معلوم ہے؟ اس آیت کا ترجمہ جی کوئی ایک، اگر حافظ صاحب بھی ہوں، عالم بھی ہوں تو چلے گا انشاءاللہ. لیس بامانیکم، غور سے سن لیجئے گا انشاءاللہ. کب تک درس جاری رکھیں بھائی؟ آپ کے ہاتھ میں چابی دے دیتے ہیں. کب تک جاری رکھیں گے درس؟ جی آپ کل سے، پورے لوگ کل سے ہیں؟ بعد نماز مغرب سے پوری جماعت ہے یہ؟ کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے کل سے جو ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ترجمہ میں کرتا ہوں، دیکھو غور سے سنو. یہ آیت اللہ نے کب اتارا؟ غور سے سننا اسے انشاءاللہ، غور سے سننا. ابن کثیر کہتے ہیں، پھر میرا جملہ نہیں، کس کا جملہ؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ، مسلمان، یہودی اور عیسائی اہل کتاب تینوں بیٹھے ہیں. کون کون؟ کون کون؟ تینوں بیٹھے ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. پہلے یہودی کہتے ہیں نبینا قبل نبیکم وکتابنا قبل کتابکم، ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے ہیں، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، اس لیے ہم تم سے افضل ہیں. بات غور سے سنو، زندگی بھر یاد رکھو اسے انشاءاللہ. اور ایک ایک جملہ، میرا ایک بھی جملہ نہیں بول رہا ہوں، یاد رکھیں. ابن کثیر کا جملہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. علامہ ابن کثیر نے، مسلمانوں نے کہا نبینا خاتم الانبیاء، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، اور ہماری کتاب کے آنے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہیں. اللہ نے یہ جواب دیا دونوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو ملا کر. اگر اس مسجد کے اندر احسن البیان ہے اس مسجد میں احسن البیان ہے جو اردو میں بہترین تفسیر ہے، اگر ہے تو اٹھا لیجئے گا تفسیر. وہ احسن البیان میں حافظ صلاح الدین صاحب نے بھی قرآن کی اس آیت کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے بھی بڑا اچھا جملہ لکھا ہے. اللہ نے جواب دیا، صرف نام یا ٹائٹل پر فیصلہ نہیں ہوگا. اور جملہ اردو میں تفسیر کیسی ہے معلوم؟ مسلمانوں کو اللہ نے جواب دیا. احسن البیان کے مفسر لکھتے ہیں
غلط فہمیوں میں، خوش فہمیوں میں نہ رہو. صرف نام کی بنیاد پر، ٹائٹل کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوگا. فیصلہ کیا ہوگا ابھی سنو. لیس بامانیکم، اب آیت سمجھ میں آئے گی. لیس بامانیکم، ہمارے اندر ہے یہ. ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہش کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کے خواہش کے مطابق ہے. اللہ کا جواب لیس بامانیکم، تمہاری خواہش کے مطابق بھی نہیں ہوگا. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب. اہل کتاب میں دونوں آتے ہیں، یہود اور نصارہ. اور نہ اہل کتاب کے مطابق. کیا ہوگا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا چاہے مسلمان ہو یا غیر ہو اس کا بدلہ ملے گا. سبحان اللہ. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ہوگا. ومن یعمل من الصالحات، اور کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے مرد کرے یا عورت کرے، وہ مومن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے گا. آیت سمجھ میں آئی؟ آیت سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے؟ اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا؟ ابھی کچھ تو بولو، میں ذرا پانی پی لیتا ہوں تب تک. کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے آپ کو؟ بسم اللہ. نہیں، ہمارے اندر ذرا زیادہ آج خوش فہمی ہے، خاص کر ہمارے طبقے میں. بڑی خوش فہمیوں میں جیتے ہیں ہم لوگ. عمل بہت کم ہے ہمارے پاس. عمل کی دنیا سے ہم خالی ہیں، خوش فہمیوں میں جیتے ہیں. صحیح ہے کیا بھائی؟ صحیح ہے. خالی نام ایک نہیں لے رہا ہوں میں، باقی سمجھ گئے ہوں گے آپ. نماز فجر ماشاءاللہ عمل نہیں کریں گے. اور خاص طور سے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے طبقے کے اندر سنتوں کا اہتمام نہیں ہے. صحیح ہے بھائی؟ میں بول رہا ہوں نا، صحیح ہے کیا؟ ہمارے طبقے میں سنتوں کا اہتمام نہیں ہے. اگر میں غلط بول رہا ہوں بولیے. نہیں مولوی صاحب، بنگلور میں ہوتا ہوگا، کرنول میں نہیں ہے. کرنول میں پوری سنتیں، نفل، تہجد سب پڑھتے ہیں ہم لوگ. بتا دیجئے مجھے. میں تو کبھی کبھی ایسا دیکھتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے میرے رب کا. الحمدللہ اللہ نے بنگلور کے 4 اہم بڑی بڑی مسجدوں میں اللہ مجھے جمعہ دینے کا موقع دے رہا ہے. اس کا کرم ہے الحمدللہ. بہت غور سے دیکھا ہوں لوگوں کو. سلام امام پھیرتا ہے، ادھر گاڑی سٹارٹ کرنے کی آواز آتی ہے. یہ ہے ہمارا طبقہ. سلام امام پھیرتا ہے، اسے بیٹھ کر استغفر اللہ، اللہ اکبر، ربی اعنی علی ذکرک، اللہم انت السلام، اسے وہ اذکار پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے اسے. ہاں، یوٹیوب میں 2 گھنٹے بیٹھے گا، یوٹیوب میں بیٹھے گا. سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، عمل میں کمی ہے. اللہ ہمارے عمل کو اچھا بنائے، اللہ ہمیں عمل میں آگے بڑھائے. میں ایک چھوٹی چیز آپ کے حوالے کر کر اپنی بات کو آگے لے کر جاتا ہوں. عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. میں نے کئی بار کہا ہے، آج تک میں نے کسی بچے کا نام نہیں سنا. یہ نام ہے ربیعہ. کیا نام؟ کیا نام؟ ربیعہ. ابا کا نام ہے کعب، ربیعہ بن کعب. ان کے بیٹے کا نام یا کنیت ابو فراس. ابو فراس ربیعہ بن کعب خادمی رسول اللہ من اہل الصفہ. ایک صحابی کا نام بولا ہوں میں، ایک صحابی کا نام ہے یہ. الحمدللہ. مجھے ایک چیز آپ کے حوالے کرنی ہے عمل کے تعلق سے انشاءاللہ. کیا ہے نام صحابی کا؟ نہیں نام کیا، خالی نام بولو. ربیعہ. ابا کا نام کعب. صبح آج کل لوگ کعب نام رکھ رہے ہیں. الحمدللہ کعب نام میں دیکھ رہا ہوں، مگر ان کا نام ہے ربیعہ. کیا نام؟ من اصحاب الصفہ. اصحاب الصفہ چٹان پہ پڑے رہتے تھے، ان میں سے تھے یہ. 3 دن میں 1 مرتبہ کھانے کو کچھ ملتا. ان کا جو کپڑا تھا نا، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہی تھا، اوپر کپڑا بھی نہیں تھا اوپر. خادمی رسول اللہ، ہمیشہ اللہ کے رسول کی خدمت کرتے. سبحان اللہ. رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. حدیث جانتے؟ اگر جانتے ہیں تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں. حدیث جانتے ہیں؟
رات میں نبی اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنو جی، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ کو علاج دیتا ہوں آج۔ دعا اگر قبول کروانا چاہتے ہو نا، اور عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں مستجاب الدعوات اگر ہونا ہے، اللہ میری دعا قبول کرے تو کیا کرنا ہے، میں آج آپ کو حل دوں گا انشاءاللہ۔ کریں گے؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں استنجا گئے، جیسے ہی استنجا سے فارغ ہوئے، ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ وضو کا پانی دیے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ آج سگا بچہ نہیں دیتا ہے، سگے بچے نہیں کرتے وہ کام، ربیعہ بن کعب کیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ نبی بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتے، اللہ کے رسول بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتے۔ یہ بات پر بھی غور کرو آپ، خاص طور سے سونے سے پہلے وضو بنا کر نبی سویا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے، آپ نے کہا سل، ربیعہ مانگو جی۔ دن میں تو بہت سارے لوگ خدمت کرتے ہیں، رات میں خیال رکھ کر خدمت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ مانگو۔ غریب تھے۔ ربیعہ بن کعب نے کیا مانگا جانتے؟ کوئی ایک جملہ انشاءاللہ؟ بارک اللہ۔ عربی میں بولو اسے، عربی میں بولو یہ جملہ۔ رات کا اندھیرا، پیغمبر ہیں، ساتھ میں ربیعہ کھڑے ہیں، مانگو۔ جب اللہ کے رسول نے کہا، ربیعہ کیا مانگ رہے ہیں دیکھو، مرافقتک فی الجنہ۔ بولو نا جملہ، یہ بولو، نیند بھاگ جائے گی تمہاری۔ بولو مرافقتک فی الجنہ، بولو جنت میں تمہارا ساتھ۔ نبی کا جواب، اب غیر ذالک، نبی بول رہے ہیں وہ نہیں، چھوڑ دو بھئی، تم غریب ہو، کچھ کپڑا، کھانا، پانی، پیسہ، کچھ بھی، اب غیر ذالک، دوسرا مانگو۔ پھر ربیعہ کا جواب، ہوا ذاک۔ عربی دیکھو جی کتنی پیاری ہے، ہوا ذاک، وہی چاہیے۔ ایک پیغمبر اور ایک امتی کا بیچ کا کنورزیشن بولتے ہیں نا انگریزی زبان میں، کیا بولتے ہیں بھئی انگریزی والے لوگ؟ کریکٹ کیا بھئی؟ تمہاری زبان بول رہا ہوں، کنورزیشن، ایک پیغمبر ایک امتی کے بیچ میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بولتے ہیں، اعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ اتنی خدمت کر رہے ہو، چلو میرے ساتھ جنت میں آ جاؤ گے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی کا جملہ میں چاہتا ہوں، وہ جملہ جو نبی نے ربیعہ سے کہا، آپ سب میرے ساتھ پڑھو، بولو اعنی علی نفسک بکثرت السجود، میری مدد کرو۔ ربیعہ سے نبی کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، اگر تمہیں میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے، اگر تمہیں میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے، میری مدد کرو اپنے لیے، میرے لیے نہیں، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کر، کیا کر کے؟ بکثرت السجود، سجدے زیادہ کرو، میری مدد کرو، تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ تو آج کے بعد ایک کام کریں گے، ہر نماز سے پہلے 50 سجدے، ہر نماز کے بعد 50 سجدے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ نبی نے وہی نہ کہا کثرت سے سجدے کرو، ہر نماز سے 5 نمازیں ہیں، 50 کتنے ہو جائیں گے؟ 500 ہو جائیں گے نا، روزانہ 500 سجدے ایکسٹرا کریں گے۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے بھائی جی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی کیا ہے سمجھو؟ کثرت سے زیادہ سجدے کرو، اٹھے چلے گئے باہر، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ آگے سجدے کرتے رہو، اس کا معنی یہ ہے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرو، سنتوں کی پابندی کرو، اشراق کی پابندی کرو، ضحیٰ کی پابندی کرو، تہجد کی پابندی کرو، جتنی نمازیں جو ثابت ہیں ساری نمازیں پڑھو، یہ عمل تمہیں میرے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ اے میرے بھائیوں، کیا ہم کرتے ہیں؟ میں اپنے بھائیوں سے سوال کر رہا ہوں، میں اپنے طبقے کے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، کیا ہم کرتے ہیں؟ سنتوں کی ہمارے اندر پابندی ہے؟ معاف کیجئے گا، نہیں ہے ہمارے اندر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل والا مسلمان بنائے۔ یہ عمل کے بارے میں کچھ باتیں، اسی پر پورا درس دینا ہے تو میں دے کے ختم کر دوں گا، یا میں کچھ نوٹ کر کے بھی لایا ہوں، اس پر بھی اگر کچھ باتیں بولنا ہے تو بول کے، میں کیا بولتے ہیں آپ کے اوپر ہے۔
صرف عمل پر میں بول کے ختم کر سکتا ہوں انشاءاللہ، ذہن میں اتنی باتیں ہیں جی. یہ بھی ذرا محنت سے لکھ کر لایا ہوں، اس پر بھی 2 باتیں بول دیتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جنت میں مقام عطا فرمائے. ہاں ایک ادھورا رہ جائے گا، ایک وعدہ ادھورا رہ جائے گا. میں نے آپ سے وعدہ کیا دعا قبول ہونے کے لیے ایک عمل ہے، وہ کریں گے تو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. وہ بول کے ہم آ جاتے ہیں اس پر انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے اور اللہ عز و جل کہتا ہے، حدیث قدسی، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. میرا بندہ اگر مجھ سے قریب ہونا ہے، دیکھو اللہ کے قریب ہونا ہے، اردو میں ایک جملہ بول سکتے آپ، تقرب الہی. کیا جملہ؟ اللہ کے قریب ہونا ہے. الحمدللہ. کون کون قریب ہونا چاہتے ہیں اس میں؟ سبحان اللہ. اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے. کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹا میرا پیالہ پی لے تو اللہ کے قریب ہو جائے گا، نہیں، ضرورت نہیں ہے. رات میں بیٹھ کر 1,00,000 مرتبہ اللہ اللہ بولنے کی ضرورت نہیں. میں پہلے سمجھتا تھا یہ غلط ہوتا ہے. میرے موبائل میں ایک ویڈیو پکڑا، میں خود ایک مسجد گیا، میری نماز ذرا لیٹ ہو گئی تھی. نماز پڑھ کے دیکھا تو وہاں 4 بچے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے چھوٹے دانے ہیں. وہ بچوں سے میں سوال کیا، میں ویڈیو پکڑ لیا پوری مکمل. وہ بچوں سے میں نے سوال کیا، کیا کر رہے ہو؟ بچوں نے کہا 10,00,000 مرتبہ ہم ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں. کتنی بار؟ کیسا گنو گے 10,00,000؟ کیسے یاد رکھو گے 10,00,000؟ میں پکڑا ہوں، میری آواز ہے. وہ بچوں کو پکڑا ہوں، مسجد کو پکڑا ہوں. بولے ایک بڑا سا موٹا ہے تھیلا، اس میں چھوٹے سیڈس نا، کیا بولتے ہیں سیڈس کو؟ دانے ہیں، بیج ہیں، سوکھے ہوئے ہیں، سوکھے بیج بچوں کے سامنے ہیں. بچے گن کر کے اس میں ڈال رہے ہیں، اور کسی نے گن لیا ہے کہ وہ 10,00,000 ہیں. بس بچوں کا کام ہے صبح سے شام تک گن کر کے وہ کتنے گنتے ہیں، کتنے کھاتے ہیں، بات کی بات ہے. اگر ڈالتے ہیں، یہ عمل چل رہا ہے لوگوں میں، غلط نہیں بولا جا رہا ہے، عمل چل رہا ہے. اللہ ہدایت دے ہمارے بھائیوں کو. ذکر کے اندر ضروری ہے، عدد ضروری ہے. نبی نے جتنا کہا اتنا ضروری ہے، اس سے بڑھ کر آپ کر نہیں سکتے. کیفیت بھی ضروری ہے، کمیت بھی ضروری ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سن لیجئے گا، اللہ خود کہہ رہا ہے اگر میرا بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، ایک ہی راستہ ہے قریب ہونے کا. سبحان اللہ. اللہ مجھے اپنے قریب کر لے الحمدللہ. مما افترضت علیہ، جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، جو میں نے اس پر فرض کیا ہے اسے کر کے بندہ میرے قریب ہو سکتا ہے. حدیث سمجھ میں آئی؟ کئی چہرے، انگریزی میں بولتے ہیں نا دا فیس انڈیکس آف دا مائنڈ، انگریزی والے بولتے ہیں. فارسی والے بولتے ہیں صورت ببی حالت نہ پرس، چہرہ دیکھ کر سمجھ لو پوچھو نہ کو. اور انگریزی والے کیا بولتے ہیں؟ دا فیس انڈیکس آف دا مائنڈ. کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میرے سے قریب ہونا ہے، ذریعہ یہ جو میں نے فرض کیا ہے اس کو کر کے میرے قریب ہو سکتے ہو. ذرا اور تفصیل کرتا ہوں اس کی. اللہ نے نماز فرض کیا ہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اللہ نے حج فرض کیا ہے، اللہ نے روزہ فرض کیا ہے. اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کے ذریعے سے وہ کر ایک بندہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے. اس کے بعد حدیث قدسی میں آدمی برابر نفل پڑھتا رہے گا. کیا؟ فرض کے ساتھ. یہ تو بولو نا، فرض کے ساتھ، فرض کے ساتھ نفل. غور سے چلو، میرے ساتھ چلو. فرض کے ساتھ نفل کرتا رہے گا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگوں گا. اللہ بندے سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں محبت کرنے لگوں گا. سبحان اللہ. اللہ کا جملہ بہت بڑا ہے. میں اس کی آنکھ، میں اس کا کان، میں اس کا ہاتھ، میں اس کا پیر بن جاؤں گا. اللہ بن جائے گا. ابھی گزارش ہے، ابھی اٹھیے گا نہیں. یہ جملے کی شرح ہونے کے بعد اٹھیے گا، غلط معنی سمجھ جائیں گے آپ. حدیث صحیح بخاری کی ہے.
فرض اور نفل پڑھتے پڑھتے اللہ کے قریب جائیں گے، اتنا قریب کہ اللہ محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا اللہ آنکھ کان ہاتھ پیر بن جائے گا۔ اب آپ اٹھیں گے نا تو غلط معنی لے کر جائیں گے یہاں سے، اسے سمجھ کر جائیے گا اللہ کے لیے۔ کئی لوگ اس کا معنی یہ بتاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ آنکھ میں آ جاتا ہے، اللہ کان میں آ جاتا ہے، اللہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، اللہ پیر میں آ جاتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ انسان کی آنکھ، انسان کا کان، انسان کا ہاتھ، انسان کا پیر اللہ بن جاتا، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کمرے میں 3-4 عطر کے بوتل ہیں، انشاءاللہ یہ جو جواب دیں گے 100% میں اسے انشاءاللہ بوتل دوں گا عطر کا۔ جی کیا کریں گے؟ اللہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک جواب ادھر سے آ رہا ہے، آپ نے جواب دیا، آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے عمل میں، اولاد میں، صحت میں، مال میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ کون بھی آمین میں نہیں بول رہے ہیں؟ سب کچھ ان کو مل گیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ ارے کم سے کم اتنے بخیل تو نہ بنو، ایک بھائی کے لیے آمین تو کہو میرے بھائی۔ جی اللہ ان کو عطا فرمائے، انہوں نے زبان تو کھولا کم سے کم۔ کوئی اور؟ حدیث بہت بڑی ہے، حدیث بہت بڑی ہے اور کام کی حدیث ہے، اس میں بہت معنی ہے، عمل کے تعلق سے حدیث ہے۔ فرض کے ساتھ ساتھ نفل پڑھتے رہو، اللہ محبت کرے گا، اور محبت کرے گا تو یہ کان آنکھ والا جو مسئلہ ہے ابھی میں نے کہا اللہ ہو جائے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بہت بڑی حدیث ہے، بہت ہی بڑی حدیث ہے۔ میں ہی اٹھ کے جا کے عطر کا بوتل لے کر آؤں؟ تب تک آپ بیٹھے رہیں گے یہاں؟ جی بہت بڑی حدیث ہے یہ، میں 10 جگہ بولا ہوں، یہ دھارواڑ گیا، دھارواڑ میں بولا، اللہ جزائے خیر دے۔ ہاں دھارواڑ میں ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک آدمی بیٹھے تھے پولیس کے، ماشاءاللہ وہ بھی ڈریس نکال کر دوسرے کپڑے پہن کر پورے درس میں بیٹھے ہو، اللہ جزائے خیر دے، ان پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھے، اور یہ جواب انہوں نے دیا، یہ جواب وہ ڈپارٹمنٹ کے آدمی نے دیا، اور میں نے عطر کا بوتل دیا ان کو۔ اور دھارواڑ کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شاید انہوں نے میرا درس سنا ہوگا، 15 عطر کے بوتل میرے لیے پہلے سے رکھے تھے وہ۔ یہ شیخ سوال کریں گے اور جواب ہوگا تو اس کی ضرورت پڑے گی شیخ کو، سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے وہ جماعت والوں کو۔ جی کوئی ایک صاحب، ایک نوجوان، یا چھوڑ دوں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اتنی بڑی حدیث، اتنی بڑی حدیث آپ چیک کر لیں، آپ اپنے طرف سے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ جی قم یا حبیبی، کھڑے ہو جاؤ، بولو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بالکل، یہ تو ترجمہ ہوا، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا؟ کنچم کنچم ذرا ذرا آ رہے ہیں، برابر میں ہی بول دیتا ہوں، وقت ہمارے پاس۔ ہاں بولیے۔ ہاں ہاں بارک اللہ، هذا هو الجواب الصحیح، یہ صحیح جواب ہے، یہی آپ امام صاحب ہیں نا یہاں کے، اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم، مگر وہ بھی مستحق ہیں الحمدللہ۔ جو لفظ لکھا گیا ہے حدیث میں وہ بولتا ہوں میں، اب یہ دماغ میں رکھ لو، اللہ آنکھ کو وہی توفیق دیتا ہے، کیا لفظ ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کان کو وہی توفیق دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ ہاتھ کو وہی توفیق دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کان آنکھ سے گناہ کرنا چاہو گے مگر اللہ آنکھ کو پھیر دے گا ادھر سے۔ اللہ بہت بڑی چیز ہے یہ، آدمی گناہ کرنے کی طرف جائے مگر اللہ حالات بدل دے، اللہ ماحول بدل دے، اللہ گناہ کو دور کر دے اس سے، اللہ یہ اعضاء کو وہی توفیق دے جو اللہ چاہتا ہے۔ ابھی سمجھ میں آیا؟ ابھی سمجھ میں آیا؟ بالکل 100%، 100 مارکس، 100 کو 100 نمبر حافظ صاحب نے کہا۔
ہمارے اندر ایک عالم ہیں بنگلور میں ماشاءاللہ، مدینے میں پڑھے ہو، 1400 نمبر کو 1390 پر 8 نمبر لیے. کتنے مدینے میں، مسجد مدینے میں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، اسلامک یونیورسٹی آف مدینے میں. تو ایک ہیڈ لائن آئی اردو کے پیپر میں، عبدالعظیم کی فوز عظیم. کیا ہیڈ لائن؟ عبدالعظیم کی فوز عظیم. فوز کامیابی کو بولتے ہیں، وہ ان کا نام عبدالعظیم صاحب ہے. حافظ عبدالعظیم صاحب عمری مدنی ہے نا، حفظہ اللہ، انہوں نے تاریخ بنائی ہے مدینے میں. ایوارڈ آف دا مدینہ ان کو ملا، اور پیپر لا کر استاذ کلاس میں دکھا کر بولا یہ ہوتا ہے امتحان، اور ایسے لکھا جاتا ہے امتحان. ایسا ایک عالم اللہ نے ہمیں ساؤتھ انڈیا والوں کو دیا ہے. اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث مکمل کر لوں، حدیث مکمل کر لیتا ہوں. اگر بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرے تو میں نے حدیث کہہ دیا آپ کے سامنے، اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس کی آنکھ کان ہاتھ پیر ہو جائے گا. اس کے بعد کا جملہ بہت اچھا ہے، میری اور تمہاری زندگی سے جڑا ہوا ہے. میں حدیث پڑھتا ہوں، میرے ساتھ حدیث پڑھو. وَلَئِن سَأَلَنِي، بولو، لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے، یہی مجھے آپ کو بولنا تھا. فرض کے ساتھ ساتھ نفل کی پابندی کرو. اللہ کا یہ وعدہ ہے، اگر وہ مجھ سے دعا کرے، سوال کرے، میں ضرور اس کی دعا کو قبول کروں گا. اس کی ہر دعا قبول ہوگی. فرض کے ساتھ ساتھ نفل کی پابندی کرنے والا، وَلَئِن سَأَلَنِي، اگر وہ کوئی بھی سوال کرے، لَأُعْطِيَنَّ، میں ضرور اسے دوں گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، کیا معنی ہے اس کا؟ اگر کسی سے پناہ چاہے، کیا معنی؟ ہم پناہ چاہ رہے ہیں اس وقت میں، اللہ غلط حاکموں کو ہمارے اوپر نہ بٹھا. چاہ رہے نہیں چاہ رہے؟ چاہ رہے نہیں چاہ رہے؟ اللہ سے دعا کرو. 3 مہینے باقی ہیں، رمضان بھی اس میں بیچ میں ایک آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا کرو. دعا کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، یاد رکھو اچھے سے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. غلط آدمی کو اللہ حکمران نہ بنا، یہ دعا ہے. یہ جی، بعد میں رونے سے پہلے دعا کر لو. اور جو تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ان سے کہو، اگر آج خواتین ہیں 1 2 10 20 100 جتنی بھی ہیں، میری بہنوں آپ سے گزارش ہے، حالات بدلنا چاہتے ہو تو اللہ سے دعا کرو. اللہ کا وعدہ ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نفل کی پابندی کرنے والا آدمی اگر وہ دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. اور یہ دعا ضرور کرنا آپ انشاءاللہ کریں گے. اللہ سے دعا، اللہ چاہا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے اسٹیٹ میں کون سوچا تھا، ہمارے اسٹیٹ میں کون سوچا تھا ایسا ہو جائے گا؟ مگر الحمدللہ ایسے حالات ایسے تھے، ایسے بدل گئے ماشاءاللہ. حالات سمجھ گئے نا، اسٹیٹ کا نام بھی بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ چاہا تو سب کچھ ہو سکتا. میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے، تم اللہ والے ہو جاؤ، اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا. کیا ہے جملہ میرا؟ تم اللہ والے ہو جاؤ، اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ میں سمجھاتا ہوں، اور ایک بار سمجھاتا ہوں. جی ہاں، ایک بچے کو مارنے کے لیے میرا رب وہ ہے، سبحان اللہ، ہزاروں بچوں کو فرعون نے مارا. یذبحون یقتلون، قرآن کہتا ہے. شان اللہ کی دیکھو. فرعون کو معلوم تھا صندوق میں جو بچہ آیا ہے ہو سکتا ہے یہ بنی اسرائیل کا ہی ہے. معلوم تھا فرعون کو. آپ ہنسو گے ابھی انشاءاللہ، مسکراؤ گے. مگر فرعون نے ہاتھ میں اٹھا کر اپنے ہی ہاتھوں سے اس بچے کو پالا. یہ میرا پروردگار ہے، دشمن سے غلطی کرواتا ہے. اور یہ ہنسنے کی بات بتاؤں جی، وہ بچہ جب آیا نا، بچہ ملا فرعون کی بیوی کو. فرعون کی بیوی نے جو جملہ کہا، قرآن نے اسے ذکر کیا ہے، لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. مارو مت اس بچے کو، اس کو ہم بچہ بنا لیں گے،
یا اس سے ہم بڑا ہوگا تو فائدہ اٹھائیں گے. تو غور سے سنو, عورتیں بھی ہنسیں گی شاید اس جملے پر. بیوی کی بات فرعون بھی نہیں ٹھکرایا. کیا جی, کیا طاقت ہے بیوی کی بات میں. اور سمجھ رہے ہیں نا آپ, آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. بیوی کی بات فرعون بھی نہیں ٹھکرایا, ہم کہاں سے ٹھکرائیں گے. کیا بھائی سب ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ, اوپر عورتیں بھی ہنس رہی ہوں گی. بڑی طاقت اللہ نے دی ہے بیوی کی زبان میں. جس یہ جملہ تھا, فرعون نہیں مارا. یہی آج میں کہوں گا, آپ اللہ والے ہو جاؤ, دعا مانگو اللہ سے, استغفار کرو کثرت سے, اور اللہ سے دعا کرو. واقعتاً دل جل رہا ہے. جی ہاں, دل جلتا ہے کہ ہم ایک مسجد کی حفاظت نہیں کر پائے. ہم ایک مسجد کی حفاظت نہیں کر پائے. اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ عز و جل جو باقی مسجدیں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں انہیں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ضرور کرنا انشاءاللہ. اللہم, جو ریکارڈ کرنے والے لوگ ہیں نا, دیکھو میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے, ہر چیز یوٹیوب میں نہیں ڈالنا. بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے کون سا کاٹنا ہے اسے کاٹ کے جو فائدہ پہنچے گا اسی کو ڈالنا, نمبر 1. نمبر 2, یہ دعا نکال کر ڈالو, ہر ایک بھائی تک پہنچاؤ. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا, اے اللہ ہمارے اوپر ایسے ظالم بادشاہوں کو تو مسلط نہ کر جو ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے. من لا یرحمنا ولا یخافک فینا, اور تیرے تعلق سے ڈرتے نہیں ہیں, اللہ ایسے لوگوں کو تو حاکم نہ بنا. یہ دعا مانگو انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. فرائض کے ساتھ عمل کے تعلق سے تقریباً وقت ہو چکا ہے. 8 بجے درس ختم کر لیں گے انشاءاللہ. 8 بجے آپ کو وضو بنانا رہے گا, لوگوں کو بھی جو ہے کام رہے گا انشاءاللہ تعالی. 5-10 منٹ میں اس درس کو ہم ختم کر لیتے ہیں. تھوڑی سی 2 باتیں جو عنوان میں دیکھ کر آیا تھا اس کے تعلق سے میں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا. عمل میں سب آ جاتا ہے, عمل کے اندر سب آ جاتا ہے. 2 باتیں جی, 8:15 تک چلیں, ابھی بچے اٹھنا بیٹھنا شروع کر لیے ہیں جی. 8:15 تک کوشش کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر پہلے چھوڑیں گے تاکہ لوگ فارغ بھی ہو جائیں. میری خواہش یہ ہے انشاءاللہ تعالی. جو عنوان میں سوچا تھا آپ لوگوں کے سامنے بولیں گے اس کے تعلق سے 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں بس انشاءاللہ. اس کو بھی عمل میں شامل کر لیجئے انشاءاللہ. اس سے پہلے میں ایک چیز بتاتا ہوں. اللہ کا کرم ہے, میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس جو پڑھے ہیں بچے, الحمدللہ دنیا میں کونے کونے میں ہیں. ٹیکسس میں بھی ہیں, سن فرانسسکو میں بھی ہیں, نیو یارک میں بھی ہیں, مدینے میں بھی ہیں. کئی بچے الحمدللہ میرے شاگردوں میں مدنی علماء ہیں. اللہ نے میرے پاس پڑھایا, وہ مدینے سے فارغ ہوئے. اللہ کا شکر ہے, میں تو اس قابل نہیں, اللہ نے مجھے موقع دیا. 2 بچے ایک ساتھ ایک مسجد سے نکل رہے ہیں اور دونوں بچے اچھا پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں. ایک بچہ بہت دور چلا جاتا ہے, بہت ترقی کرتا ہے, دوسرا بچہ اتنی ترقی نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ دیکھتے ہیں خاندان کے 2 بچے نکل رہے ہیں, ایک بچہ اتنی ہی محنت کرتا ہے مگر بہت آگے نکل جاتا, بہت آگے, اور دوسرا بچہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ میرا عنوان وہی ہے, میرا عنوان وہی ہے. اب میں حدیث پڑھتا ہوں, حدیث میں اس کا ریزن دیا گیا ہے, حدیث میں اس کا جواب دیا گیا ہے. من احب, پڑھو حدیث, ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. سبحان اللہ. شاید کوئی نکاح, میں اللہ کے کرم سے بہت نکاح پڑھایا ہوں, شاید میرا کوئی نکاح یہ حدیث کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا ہے. میں ہمیشہ نکاح میں کوئی بھی مسجد رہے, ابھی 2-3 دن پہلے 11 تاریخ, آج کتنے تاریخ ہیں, آج 1-2 دن پہلے بنگلور کی ایک بہت بڑی مسجد, ہمارے مسلک کی بھی نہیں, غیر مسلک والوں کی مسجد, ماشاءاللہ اللہ نے وہاں موقع دیا. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں, ایک نکاح میں پڑھایا بنگلور میں. نکاح کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے, دونوں میرے ہاتھ پکڑ لیا, ایسا رونے لگے زارو قطار. ایک جملہ بولے, بیٹا, کیا جملہ, ہمارے یہاں ایسے ہی بولتے ہیں پیار سے, بیٹا میری مسجد کو آباد کرو. کیا جملہ,
میں بولا بھائی میں اہل حدیث ہوں, آپ میرے مسلک کے نہیں ہیں, کیسے آپ کے پاس تو خطبہ نیچے ہوتا ہے. بولے تم جو بولو گے وہ, تم بولو خطبہ اوپر تو اوپر, تم بولو ایک اذان تو ایک اذان. 4 مہینے ستایا میں, کتنے, ان کی بات نہیں مانا میں, پیچھے پڑے رہے. 4 مہینے کے بعد خطبہ دینے گیا میں. 2 سال تک پوری مسجد جے نگر میں, ہارٹ آف دا سٹی, بالکل قلب شہر, ایک حدیث کی وجہ سے نکے کی اتنی اثر انداز ہوئی ان پر حدیث, وہ پوری مسجد ہمارے حوالے کر دی. عبدالعظیم مدنی, عبدالحسیب مدنی, طارق مدنی, عبدالوکیل مدنی, میں, ہم سب لوگ 2 سال وہاں خطبہ دیا ماشاءاللہ. 70 to 80% پوری مسجد اہل حدیث ہو گئی. یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ ہوا ہے. کچھ حدیثوں کا اثر تم پر نہیں ہوتا, سن سن کر وہ عالم اچھا بولے. یہ ہمارا یہ ہے, جو پہلی بار سنتے دیکھو وہ رو لیتے ہیں. پہلی بار جو حدیث سنتا نہیں وہ رو لیتا ہے. سبحان اللہ, اسے معلوم بھی نہیں ہوتا حدیثیں ہیں کیا ایسی, اسے سنائی ہی نہیں جاتی. ہمارے ساتھ ہو کر ہے. اب جو حدیث میں نے پڑھی نا, میرے عنوان کے تعلق سے حدیث ہے, من احب, جو مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے, ان یبسط لہ فی رزقہ, اللہ اس کے رزق میں برکت دے. پہلا جملہ کیا ہے نوجوانوں, تم سے کہہ رہا ہوں, پہلا جملہ کیا ہے؟ نہیں, مجھے سنائی نہیں دیا. کمائی میں برکت دے, رزق میں, کمائی میں. وہی میں بولا, ایک نوجوان وہی رہتا ہے, ایک نوجوان کہاں چلا جاتا ہے, اللہ اس کی کمائی میں برکت دے, رزق میں برکت دے. سیکنڈ, وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, اللہ اس کی عمر میں برکت دے. کتنی باتیں ہوئی, کتنی باتیں؟ 2 باتیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ کس نے کہا, یہ حدیث کس نے کہی بھئی, یہ کس نے کہا حدیث؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا, نبی نے کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو نبی کی اس حدیث پر یقین ہے کیا؟ نہیں بھائی, جواب نہیں آ رہا ہے مجھے. میں 350 کلومیٹر چلا کر آ کر مجھے جواب نہیں مل رہا ہے یہاں سے. جی, کیا آپ کو ہمارے نبی کی حدیث پر یقین ہے؟ ہاں, مجھے جواب چاہیے. پھر حدیث سنو, ایک بار اور حدیث سنو. جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو, اللہ اس کی کمائی میں برکت دے, رزق میں برکت دے, اللہ اس کی عمر میں برکت دے. عمر میں برکت میں بیماریاں نہیں, بیماریوں سے پاک صاف عمر. اللہ اس کی عمر میں برکت دے. ایک اور حدیث میں, مصارع السوء, بری موت نہ آئے. کیا چیز؟ اسے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرو گے اللہ یہ تینوں چیزیں عطا فرمائے گا. کون کون کرے گا اس میں؟ سبحان اللہ, رزق میں برکت, عمر میں برکت. اللہ اکبر. مشکل ہے, مشکل ہے. بھائی بھائی پر ہی کیس کرتا ہے. مشکل ہے. وہ کام جو کرنا ہے, جو میرے نبی نے کہا, میں پڑھتا ہوں عربی میں, میرے ساتھ پڑھو, وہ کرو گے تو یہ ملے گا انشاءاللہ. فلیصل فلیصل رحمہ, فلیصل رحمہ, ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو, ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو. معمولی یہ پراپرٹی کے چکر میں آ کے رشتوں کو نہ توڑو, نہ توڑو رشتوں کو. ٹوٹے ہوئے, یہ میرا آج کا اصل عنوان تھا, یہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو. اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا, اللہ تمہاری عمر میں برکت دے گا, اللہ بری موت سے بچائے گا. رشتے کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں ایک گزارش کرتا ہوں, والد چچا لڑ لیے ہیں, بچے نہیں لڑنا کبھی. امی اور خالہ لڑ لیے ہیں, کبھی بچے نہیں لڑنا. رشتہ دار بڑے لوگ اگر آپس میں لڑ بھی لیے ہیں, کبھی بچے آپس میں نفرت نہیں کرنا. ہمیشہ بچے بڑوں کا احترام کرنا, یہی ہمارا دین سکھاتا ہے. جی انشاءاللہ اللہ ہمارے بچوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, ایک سوال کروں انشاءاللہ. اصل
اور اللہ کے نبی کا سوال ہے وہ، میں وہی، مجھے ایک بار چنئی میں بہت بڑا کانفرنس ہوا، مجھے عنوان یہی دے دیا گیا، من الواصل. عنوان کیا میرا؟ عنوان ہی تھا میرا، اس عنوان پر میں پوری تقریر کر کے آیا. من الواصل، کیا عنوان میرا؟ بہت بڑا کانفرنس، عرب سے سب علماء کرام آئے ہوئے تھے. واصل کون ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ رشتہ جوڑنے والا کون؟ ابھی رشتے کی بات آئی نا، رشتہ جوڑنے والا اصل کون ہے؟ نبی کے پاس، تمہارے میرے پاس نہیں. اصل رشتہ جوڑنے والا کون؟ بولو. سامنے والے ماشاءاللہ، ہمیں ان کے گھر کو گئے، انہوں گوشت وہ بکرے کا ہی پکائے، مچھلی بھی رکھے تھے الگ سے، چکن بھی تل کو رکھے تھے. انہوں ہمارے گھر کو آئے تو ہمیں سیم ڈش ان کو دیے. ہمارا رشتہ ایسا جڑتا ہے. گیو ریسپیکٹ. کیا جملہ دیکھو، یہ آنسر تو مجھے ختم کرنے کی بھی ضرورت، اتنا فاسٹ آ گیا مجھے. ہاں، تمہیں رشتہ جوڑو، میں بھی جوڑوں گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں، یہ ضرور لوگوں تک پہنچاؤ بات، یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ رشتہ جوڑنا نہیں ہے. سامنے والا عزت کر رہا ہے، سامنے والا آپ جائیں تو پر بچھا دیتا ہے، سامنے والا آپ کے لیے بچ جاتا ہے، اور آپ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، آپ بھی رشتہ جوڑتے ہیں. نبی نے کہا یہ اصل رشتہ جوڑنا نہیں ہے. اصل رشتہ جوڑنا یہ ہے، سامنے والا رشتہ توڑے تو تم آگے بڑھ کر جوڑو. اب ہے کیا دم؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ میرا جملہ کیا ہے؟ اب میرا جملہ بولو نا، کیا ہے؟ اب ہے کیا دم تمہارے اندر؟ نہیں ہوتا. 100 میں میرے خیال میں 5 بھی نہیں ہے. سامنے والا بے عزت کرے، سامنے والا ہمیں بات نہ کرے، سامنے والا چھرا مارے پیٹ پر، کہاں؟ پیٹ پہ چھرا مارے، اس کے باوجود اس رشتے کو جوڑ کے رکھے ہیں. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں رشتہ جوڑنا یہی ہے. کون کون کرے گا یہ؟ جھوٹ نہ بولو، اگر نہیں ہوتا تو صاف ہاتھ نیچے رکھو. ارے رکھ ڈالے، عجیب لوگ ہیں بھائی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رشتہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، رشتہ جوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کوشش کرو، آج سے کوشش کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بند کرتے ہیں، 8 ہو گئے ہیں، دعا کے ساتھ بند کر دیتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دمشق گئے، صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی. اعلان ہوا آج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا درس ہے. الحمدللہ آج جو اعلانات ہو رہے ہیں نا، وہ ایک سنت پر ہی عمل ہے. وہ ہم تو ان کی دھول بھی نہیں ہیں، ہم طالب علم ہیں، مگر ہوا اعلان. سفر کر کے جس دن آئے تھے درس نہیں دیے، تھک گئے تھے. دوسرے دن دمشق کی مسجد میں، جامعہ مسجد میں درس کے لیے بیٹھے. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا. درس دینے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اگر اس مجلس میں کوئی رشتہ توڑنے والا بیٹھا ہے، اٹھ کے چلا جائے. کون جائے گا بھائی؟ کس کی ہمت؟ ایک نوجوان عربی نا، وہ اوپر غترہ پہنتے نہیں، لال کپڑا، کبھی سفید کبھی لال، وہ غترہ منہ پہ ایسا مار لیا، چہرہ چھپا کر. ایک نوجوان اٹھا وہاں سے، سیدھا باہر گیا، مسجد کے باہر جا کر اپنی خالہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. سالوں سے بات چیت بند، خالہ کو چہرہ دیکھے تو بھی منہ پھرا لے کر چلے جاتا ہے. یہ جملہ سننے کے بعد سیدھا اٹھا، خالہ کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. خالہ دروازہ کھولے، حیران خالہ، یہ بچہ سامنے سے گزرتا ہے، کبھی سلام نہیں کرتا، سلام کا جواب نہیں دیتا، آج میرے دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے، سلام کر رہا ہے. کہا معافی چاہتا ہوں، میں نے اب تک جو کیا مجھے معاف کیجئے، آئندہ سے میں آپ سے بات چیت جاری رکھوں گا. واپس جانے لگا. خالہ بولے بیٹا ادھر آؤ، یہ تبدیلی کیسے؟ کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میری مجلس میں رشتہ توڑنے والا نہ بیٹھے، اس لیے میں اٹھ کے آیا ہوں، واپس وہیں جا رہا درس میں. تو کہا ابو ہریرہ سے کہنا درس ہونے کے بعد کیوں ابو ہریرہ نے یہ کہا، بعد میں پوچھنا ابو ہریرہ سے. خالہ نے کہا. درس مکمل ہو گیا، وہ بچہ آیا نوجوان، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا غور سے سنو،
جس مجلس میں رشتہ توڑنے والا بیٹھتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں. اپنے گھروں کا جائزہ لو جا کر, اپنے گھروں کا جائزہ لو. آپ حاجی بھی ہو, نمازی بھی ہو, بہت کچھ ہو, بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے. کیا بھئی سچائی ہے نہیں ہے؟ آج سچائی ہے نہیں ہے؟ یہ میں تو یہ عنوان نہیں بول سکا, عمل پر ہی میرا سارا عنوان ہو گیا ہے. آئندہ جو بھی آئیں آپ کے پاس, جو بھی خطیب آئیں آپ کے پاس, یہ عنوان دیجئے انہیں. رشتے کی اہمیت کیا ہے, دین اسلام کے اندر اس کا مقام کیا ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے. مجھے آج بھی یاد ہے, اللہ ہمارے دائی شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کی حفاظت فرمائے. جی ہاں, شارجہ, دبئی, ماشاءاللہ وہاں عید کا خطبہ شیخ دیتے ہیں. عید کا خطبہ شیخ نے اسی پر دیا, اسی موضوع پر, رشتہ جوڑنے پر. میں وہاں کے لوگوں سے پوچھا, لوگ بتا رہے تھے, سبحان اللہ, میرے ساتھ حج میں تھے, میدان حج میں بتا رہے تھے لوگ, خطبہ ہونے کے بعد تقریباً لوگ ہاتھوں میں فون لے کر رو رہے تھے. کسی کی بات چیت انڈیا سے بند ہے, وہ وہاں بات چیت کر رہا ہے, کوئی کسی اور ملک میں بات کر رہا ہے, کوئی اسی جگہ بات کر رہا ہے. جتنی بات چیتیں بند تھی, اس خطبے کا ایسا اثر ہوا, الحمدللہ لوگوں نے اپنے رشتے سنوار لیے. اللہ ان کی زبان کی تاثیر کو قبول فرمائے, اللہ ایسے علماء کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. یہ موضوع اہم تھا, اس موضوع پر میں زیادہ کچھ نہیں بول سکا. بس ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک اور حدیث آپ کے سامنے بول کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ ہمیں رشتہ جوڑنے والا بنائے انشاءاللہ تعالی. حدیث ہے, لا يرد القدر الا الدعاء. حضرت ثوبان کی حدیث ہے, ولا يزيد في العمر الا البر. اللہ مجھے حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. لا يرد القدر الا الدعاء. تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے. سبحان اللہ, کتنا بڑا جملہ ہے یہ. تقدیر کو نا غلط ترجمہ کریں گے آپ. یہ تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے. لا يرد القدر الا الدعاء, ایسا ہے معنی, ایسا ہے. تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کیجئے, اللہ اس ملک کے حالات کو بدل دے, اللہ اس ملک میں امن کو قائم رکھے, اللہ اس ملک میں ہر مظلوم کو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ملنا چاہیے عطا فرمائے, اللہ اس کی داد رسی فرمائے, اللہ اس کی دعا قبول فرمائے. ہمیں یہی رہنا ہے, اللہ ہمیں یہاں رہ کر شریعت پر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے. دعا کرو اللہ سے, اللہ سے دعا کرو, دعا سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں. اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ. دوسرا میرا عنوان ہے, ولا يزيد في العمر الا البر. عمر میں صرف ایک ہی چیز اضافہ کر سکتی ہے, اور وہ ہے رشتہ داری کو بڑھانا. بر نیکی کو کہتے ہیں, مگر یہاں علماء نے اس کا معنی کیا ہے رشتے کو جوڑنا. کون سی چیز؟ رشتے کو جوڑنا. سبحان اللہ. ایک اور چیز بتاتا ہوں رشتے کے بارے. یہ ساری حدیثیں میں نے نوٹ کی تھی, مگر ایک بھی حدیث میں تمہارے سامنے بول نہیں پایا. ایک اور حدیث کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. 2 قسم کے گناہ ایسے ہیں, سزا دنیا میں ہی ملتی ہے. سنا ہے حدیث؟ حدیث سنے ہیں؟ سنے ہیں حدیث سنے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بارک اللہ, بارک اللہ. جی ہاں, 2 قسم کے گناہ ایسے ہیں سزا دنیا میں ملتی ہے, اور وہ دونوں میں سے ایک گناہ کا تعلق ہے رشتے سے. سبحان اللہ. آج میں دیکھتا ہوں, میرے ایک ساتھی ہیں, دوست ہیں, اسی روڈ پر, بنگلور کا جو حیدرآباد کا روڈ ہے نا, سیدھے ہم جائیں گے تو بنگلور کا ایئرپورٹ ملے گا. پہلے ایئرپورٹ ملے گا, بعد میں بنگلور ملے گا, ہے نہیں؟ صحیح ہے نا؟ وہ ایئرپورٹ کے بالکل قریب میں ایک آشیانہ نام کی ایک جگہ ہے, میرے دوست چلا رہے ہیں الحمدللہ, اللہ جزائے خیر دے ان کو. بچے ہیں نا, باپ کو ماں کو لا کر بس سٹاپ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. وہ بس سٹاپ میں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن بھوکا وہیں پڑا رہتا ہے باپ, ماں وہیں پڑی رہتی ہے. ہمارے ساتھی جا کر ان کو اٹھا کر, ان کو لا کر اپنی جگہ رکھ کر, ان کو کپڑے دے کر, دوائی دے کر, ان کے انتقال تک ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ وہ عمل قبول فرمائے. مجھے 2-3 بار لے کر گئے اس جگہ پر,
باپ مر بھی گیا بچہ دیکھنے کے لیے نہیں آتا. لیکن ایک بات یاد رکھو، حدیث سننے سے پہلے جو بچے یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ. کیوں؟ یہ سزا دنیا میں ملے گی، یہ سزا دنیا میں. حدیث مکمل ہو جائے بات ختم کر لیں گے. ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ عقوبتہ، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے اللہ اس کی سزا دنیا میں ہی دے، حالانکہ آخرت میں بھی ملے گی سزا اس کی، سوائے دو قسم کے گناہوں کے. ایک گناہ ہے البغی، دوسرا گناہ ہے قطیعۃ الرحم. کیا ہیں دو گناہ؟ کیا ہیں دو گناہ؟ البغی فرسٹ ہے بغی، دوسرا ہے قطیعۃ الرحم. آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، میرے ساتھ رہو. کون سے دو گناہ ہیں؟ نبی کا جملہ پڑھ رہا ہوں. البغی پہلا ہے، دوسرا کون سا ہے؟ قطیعۃ الرحم. بغی بولتے ظلم کو. کس کو؟ انشاءاللہ ہم یہ ظالموں کا انجام دیکھیں گے انشاءاللہ. ان کا انجام، اس لیے کہ میرے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے. میرے نبی نے کہا ظلم کا انجام دنیا میں ملے گا. ساری دنیا کو یقین نہ ہو، مجھے یقین ہے ظالموں کا انجام دنیا میں ملے گا. ملے گا تو ملے گا ضرور. اللہ کے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. بس اللہ سے دعا یہ ہے ہماری زندگی میں دکھائے ہو. اللہ سے دعا یہی، شاید صحیح معنی میں وہی ہمارا عید کا دن ہے. پہلی چیز ہے. دوسری چیز قطیعۃ الرحم، رشتہ داری کو توڑنا. رشتہ داری کو توڑنا یہ جو گناہ ہے اللہ اس کی سزا دنیا میں ہی دے گا. سبحان اللہ. ہمارے ایک استاذ بولے تھے بڑا اچھا جملہ. بچے باپ سے، ابھی بھی آتے ہوئے ایک فون آیا مجھے، والد بہت ستا رہے ہیں، بہت ستا رہے ہیں، دیکھنے نہیں ہو رہا ہے. کیا میں اپنے ابا کو، مجھ سے فون میں پوچھا جا رہا ہے، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ سکتا ہوں کیا؟ باپ کو نہیں پال پا رہا ہوں میں، ان کی بکواس سن نہیں پا رہا ہوں، کیا میں چھوڑ دوں کیا؟ سبحان اللہ. ہمارے ساتھی نے بڑا اچھا کہا. ایسے ہی ایک باپ بہت ستا رہا تھا، بچے اسے لے کر گئے، لے جا کر کے ایک جگہ چھوڑ کر آئے. غور سے سنو، باپ نے بچوں سے کہا یہاں مت چھوڑو اور ذرا آگے چھوڑو. کیوں؟ میرے باپ کو میں یہیں چھوڑا تھا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، میں بھی میرے باپ کو یہیں چھوڑ کر گیا تھا. اللہ دنیا میں وہی سزا مجھے دے رہا ہے. اللہ ہمیں رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رشتہ جوڑ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحیح ایمان اور عمل کی زندگی اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آنے والے جو حالات ہیں اللہ بہتر سے بہتر اللہ حالات کو بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں اس موقع پر اگر ہم دعا نہیں کریں گے اس سے آگے ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں. خاص طور سے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر ابھی تو ہم قنوت نازلہ بھی بند کر دیے ہیں، ابھی دعا کرنا بھی بند کر دیے ہیں، بلکہ ہم بھول چکے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل وہ معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ وہ بیوہ عورتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ وہ یتیم بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کے مال اور دولت کی حفاظت فرمائے. اللہ ساری دنیا کے اندر جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ ہر مظلوم کی حفاظت فرمائے. اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. علماء کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے. اللہ ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو دنیا کی سب سے بڑی دولت عطا فرمائے اور وہ ہے توحید کی دولت. اللہ توحید کی دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے. اللہ اتباع سنت کی دولت اللہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے عمل کی توفیق دے. اللہ راضی ہو وہ عمل سے، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.